سورة الزلزال مدنیہ سورة الزلزال مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب زلزلت ہلا ڈالی جائے گی ارض زمین، زلزالہا اپنے زلزلے سے، یعنی زمین زلزلے سے ہلا ڈالی جائے گی۔ ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ اوپر سے نیچے تک زمین ہل جائے گی۔ یہ قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی تو سب سے پہلے تو سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ پوری زمین پر برپا ہوگا۔ وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی ارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ۔ زمین کے جو بوجھ ہیں وہ کیا ہیں؟ زمین کے اندر انسان دفن ہیں، وہ سب حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت کا آخری انسان اس تک سبھی کو نکال دیا جائے گا، یہ بھی بوجھ ہے۔ اور پھر زمین کے اندر جتنے بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ بھی نکال دے گی زمین۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب میتیں نکلیں گی اور جب خزانے نکلیں گے تو ایک قاتل افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اس خزانے کے لیے فلاں قتل کیا تھا۔ ایک چور کہے گا مجھ پر افسوس کہ میں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے مال چوری کیا تھا۔ اور اس وقت زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ وقال اور کہے گا انسان ما لہا کیا ہو گیا زمین کو؟ یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی زمین اخبارہا اپنے حالات۔ زمین کو اللہ رب العزت گویائی عطا کریں گے، زبان عطا کریں گے، اور زمین بتائے گی کہ مجھ پر کیا کچھ ہوتا رہا، کہاں مجھ پر نمازیں پڑھی گئی، کیا مجھ پر عبادات کی گئی۔ زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے کہ کس طرح ناحق مجھ پر خون بہایا گیا۔ وہ ٹکڑے گواہی دیں گے کہ کس طریقے سے مجھ پر جسم فروشی کی گئی، جسم فروشی کے دھندے کیے گئے۔ زمین بتائے گی کہ کس طرح مجھ پر ناچا گیا، گایا گیا۔ زمین بتائے گی کہ کس طرح میرے کندھوں پہ چل کے حضرت انسان نے ڈٹ کر اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض کرنے والی کیا کیا کام کیے۔ بے شمار زمین کے اخبار ہیں، زمین کی خبریں ہیں۔ بے ان اس وجہ سے کہ بے شک ربک آپ کے رب نے اوحا حکم دیا ہے لہا اس کو حالات بیان کرنے کا۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہی، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ حالات بیان کرے۔ یومئذ اس دن یصدر باہر نکلیں گے الناس لوگ اشتاتاً گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، سبھی لوگ اپنی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اپنے عمل، یعنی لوگ الگ الگ ہوں گے اور ہر بندہ اپنا عمل واضح دیکھ پائے گا۔ اور یہاں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے نمازی ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، سود خور ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، اور یتیموں کا مال کھانے والے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے، ظلم و ستم کرنے والے ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، اور بے پردہ کرنے والیاں ایک قطار میں کھڑی ہو جائیں گی، اور لوگ پھر اپنے اعمال نامے دیکھ رہے ہوں گے۔ فمن پھر جو کوئی عمل کرے مثقال ذرۃ رائی کے دانے کے برابر بھی خیراً بھلائی یرہ وہ دیکھ لے گا اس کو۔ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا جو ایک بار غیبت کر لی، کیا ہو گیا جو تھوڑی سی بے پردگی کر لی، کیا ہو گیا جو تھوڑا سا عیاشی کر لی، کیا ہو گیا جو سر سے تھوڑی دیر دوپٹہ اتار کے گھوم آئے، کیا ہو گیا جو تھوڑی سی خوشبو لگا کر مردوں کے جمع غفیر سے نکل، کیا ہو گیا جی جو تھوڑا سا گناہ کر لی، کیا ہو گیا جو ایک لقمہ سود کا کھا لیا، کیا ہو گیا جو تھوڑی سی کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، کیا ہوا جو تھوڑا سا کسی کا دل دکھا دیا، تھوڑی سی کسی کو باتیں سنا دی۔
اس پر تو کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا۔ ذرا کس کو کہتے ہیں؟ زمین کی جو مٹی ہے اس کے اندر اگر ہاتھ مارا جائے اور اسے خوب جھاڑا جائے تو پھر دیکھا جائے کہ ہاتھ پر کچھ لگا ہوا ہے تو وہ جو ذرات ہوں گے وہ ذرہ ہوگا۔ اور جس نے اتنی بھی کوئی اچھی نیکی کی ہوگی، کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر کسی نے کوئی بھلا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ کسی نے ایک بار کلمہ پڑھا، کسی نے ایک بار کوئی اچھا کام کیا، وہ اس کو دیکھے گا۔ اور اللہ تو اتنے اجر عطا کرنے والا ہے کہ کوئی ذرا سا بھلا کام کرتا ہے اللہ اس پر اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ یہ دہرائے بغیر، یہ اسے تانا دیے بغیر کہ تو یہ کام کرتا رہا، تو یہ کام کرتی رہی، میں کیوں دوں یہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بھلے کام کو قبول بھی کرتے ہیں، اس پر اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ ومن، اور جو کوئی عمل کرے مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر، شرًا، برا کام، یرہ، وہ دیکھ لے گا اس کو۔ تو سورۃ البینہ میں جتنی اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا گیا تو اس کو سن لیا جائے تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ خیر کے اعمال ہیں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جس کو وہاں خلاصتاً یہ بیان کیا گیا کہ وہ کام جس سے اللہ یا اللہ کے رسول السلام ناراض ہوں وہ برا کام ہے۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول السلام کو راضی کریں، اور وہی انسان راضی کر سکتا ہے جو خود اچھا ہو، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کی قدرت کے جتنے بھی نشان ہیں زمین و آسمان ان کے ساتھ اچھا ہو، یعنی اس دھرتی پر کھڑے ہو کر اچھے کام کرے اور آسمانوں پر اچھے کام مقبول ہوں تو اس کو بھلائی ملے گی، اور جس نے برائی کی اس کو برا انجام اس کا ہوگا، اور اس برے انجام کو چاہے وہ ذرا برابر بھی ہو اس کو وہ دیکھے گا، اور یہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن کی تیاری بہت ضروری ہے۔ انسانوں کی سوچ یوں ہوتی ہے کہ چلو ابھی ہم بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو کریں گے، پھر بڑے جب ہوتے ہیں کھیل کود سے نکلتے ہیں، بڑے جب ہوتے ہیں تو اور ذہن چینج ہو جاتا ہے، چلو جب بوڑھے ہوں گے تو کریں گے۔ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا آنے تک کچھ بھی بھلا کام نہیں کیا، وہ کہاں بڑھاپے میں بھلا کام کر پائے گا؟ وہ برا ہی کرے گا۔ اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بے شمار موقعوں پر دکھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جوانیاں غلط استعمال کی، جنہوں نے اپنی جوانی میں برائیوں کے راستے پر قدم رکھتے ہوئے ایسے بے باکی سے برائیاں کی کہ وہ کرتے چلے گئے، کبھی توبہ طائب نہ ہوئے، کبھی شرمندہ نہ ہوئے، تو بڑھاپے میں بھی وہ جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ برائی کرتے ہیں۔ وہ چل نہیں سکتے تو وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے تو وہ لیٹ کر کرتے ہیں، پر ان سے برائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اور جس انسان نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی وہ اس کو دیکھ کر رہے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو شروع سے ہی اچھے کاموں میں ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کو بہت واضح اور لامحدود رکھا ہے۔ جس انسان نے بھی اچھے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ اچھے عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کیے ہوں گے تو دیکھ لے۔ اور جس انسان نے برائیاں بہت کی، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملی، کبھی نہیں سوچا کہ وہ اللہ جو اس قدر انعام کی بارش کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اس قدر نعمتیں دینے والا ہے، وہ اللہ میں اس کی کیوں نافرمانی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، وہ چاہے
تو میرے جسم کو ابھی اور اسی پل ایسا کر دے کہ میں اس سے کوئی نفع ہی نہ لے سکوں، میرا دماغ چلا جائے، میری زبان بند ہو جائے، میں دیکھ نہ پاؤں، میں سن نہ پاؤں، وہ تو قادر ہے اس مشینری سے جتنی بھی اس نے کام کرنے والی چیزیں لگائی، کسی بھی چیز کو واپس لے لے، وہ تو قادر ہے، وہ تو کر سکتا ہے کسی بھی پل۔ اور کتنے لوگ ہیں اچانک رات کو بینا تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن صبح جب اٹھے تو ان کی نظر ہی نہیں تھی۔ کتنے لوگ تھے کہ یہ جو بہت اچھا سنتے تھے پر پھر ان کی سماعت چلی گئی، اور کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے تھے کہ بہت اچھا بولتے تھے، پل بھر میں کوئی ایسی بیماری لگی کہ ان کی آواز خراب ہو گئی، ان کی آواز بیٹھ گئی، وہ بول نہیں سکے۔ کتنے چلنے پھرنے والے تھے، ایسی بیماری آئی کہ وہ اپاہج ہو گئے، وہ چل پھر نہیں سکتے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو اتنے صحت مند تھے، کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا، اور اب ہے کہ پورا جسم بیماریوں کی یلغار میں ڈوبا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے ہائے ہائے سے فرصت نہیں ان کو۔ کس قدر تکلیف ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے ہوئے ہر پل اور ہر وقت کو غنیمت جان کر خوب اعمال کیے جائیں کہ ہم سب کو ایک ایسے مشکل ترین وقت کا سامنا کرنا ہے کہ جہاں ذرا ذرا کا حساب دینا ہوگا، یا پوچھو گی یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر گیا اور یہ کیوں نہیں کر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور انسان جب کھڑا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک بات پوچھے گا، یہاں تک یہ بھی پوچھے گا، آپ کو ہم نے صحت دی تھی، بیماری آنے سے پہلے آپ نے صحت میں کیا کمائی کی؟ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں کیا کمایا تھا؟ ہم نے آپ کو زندگی دی تھی، موت آ گئی، آپ نے اس زندگی سے کیا نفع لیا؟ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیا اس پر عمل کیا اور کتنا فائدہ لیا؟ ہم نے آپ کو رزق روزی دیا تھا، آپ نے کیا اس رزق روزی کے ساتھ کیا؟ اللہ رب العزت یہ سوالات کریں گے، اور اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک دن آنے والا ہے، اور وہ زلزلے کا دن ہے، وہ زلزلے کے بعد کا دن ہے۔ زلزلہ تو آئے گا، سبھی کچھ ختم ہو جائے گا، اور جب سب کچھ دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، انسان کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اس پیشی کے وقت میں یہ جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔